سابق سپر پاور ایران ایک اہم ملک کیوں ہے؟ السلام علیکم ناظرین، ہمارے پڑوس میں ایک بہت اہم ملک ہے، اس کا نام ہے ایران۔ ایران کا پرانا نام تھا فارس، پرشیا بھی اسے کہا جاتا ہے۔ اور فارس جو ہے کسی زمانے میں وہ ایک سپر پاور تھا، ٹھیک ہے، دو سپر پاور جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس میں ایک فارس تھا اور ایک جو تھا وہ اٹلی، آج کا موجود کا اٹلی ہے جسے روم کہا جاتا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں تو ایران کی اہمیت اب بھی اپنی جگہ مسلم ہے، پاکستان سے متصل ہے۔ پاکستان جب 1947 میں آزاد ہوا تو یونائٹڈ نیشن میں سب سے پہلے جس ملک نے پاکستان کو قبول کیا تھا، پاکستان کے حق میں آواز اٹھائی تھی، وہ ایران تھا۔ ایران اور پاکستان کے درمیان میں 1960 میں RCD ریجنل کوآپریشن ڈیولپمنٹ کا ایک معاہدہ بھی ہوا ہے، جسے پاکستان، ایران اور ترکی تھے۔ ایک ایسا ملک جہاں بہترین آرٹ، لٹریچر اور شاعری ہے۔ لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک ایسا ملک جو نڈر ہو کے مردانہ وار جو ہے وہ دباؤ برداشت کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنی ایک پوزیشن کھڑی کی ہوئی ہے دنیا کے اندر۔ تہران اس کا دارالحکومت ہے۔ فارسی زبان بولی جاتی ہے، لیکن جو بڑے بڑے ایتھنک گروپس ہیں اس کے اندر پرشینس ہیں، آذربائیجانی ہیں، اس کے اندر کرد ہیں اور بلوچ ہیں۔ بلوچ اس وجہ سے بھی ہے کہ پاکستان کا بلوچستان اور ایران کا بلوچستان یہ آپس میں ملتے ہیں۔ 8,75,00,000 کی آبادی ہے اور 6,36,000 اسکوائر میل کے اوپر جو ہے اس کا رقبہ ہے، جو دنیا کا 17واں بڑا ملک ہے۔ ایران کی سرحدیں کس سے ملتی ہیں؟ اس کی لوکیشن تو آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا، تو ہم پاکستان سے شروع کرتے ہیں۔ تو اس کی سرحد ملتی ہے پاکستان سے، پھر افغانستان سے، پھر ترکمانستان سے ملتی ہے، پھر آذربائیجان سے ملتی ہے، پھر ترکیہ سے ملتی ہے۔ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ RCD ہائی وے پاکستان، ایران اور ترکیہ کے درمیان میں تھی، جس میں ہم نے اس وقت 1960 کی دہائی میں جو ہے روڈ اور بیلٹ دونوں ڈالے تھے، یعنی ٹرین بھی چلتی تھی۔ اس کے بعد عراق سے ملتی ہے، اور سامنے آپ آئیں تو گلف آف عمان بھی ہے۔ اگر معاشی طور پہ دیکھیں تو ایران جو ہے ماشاءاللہ اس کا جو کرنسی ہے اس کا نام ہے ایرانی ریال، صحیح ہے۔ ذخائر جو ہیں فارن ریمیڈنس کے وہ تقریباً $366 ملین کے ہیں۔ ایران آئل اور گیس کا ایک بڑا پروڈیوسر ہے، سب سے بڑا تو نہیں ہے لیکن بڑا پروڈیوسر ہے۔ پابندی کا شکار ہے 35-40 سالوں سے مختلف، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اپنی معیشت کو سسٹین کیا ہوا ہے۔ $4,200 پر کیپٹا انکم ہے ان کی، اور ماشاءاللہ سے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہے۔ سیاسی نظام دیکھیں تو ایران جو ہے اس نے اپنے اسلامی تشخص کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ سپریم کمانڈر جو ہے وہ سب سے سپریم ہوتے ہیں، جو نہ صرف یہ کہ وہ ایک سیاسی عہدہ ہے بلکہ ایک وہ روحانی اور مذہبی عہدہ بھی ہے۔ اس کے بعد صدر ہیں، پھر نائب صدور ہوتے ہیں۔ کافی سالوں سے ایران کسی بلاک کا حصہ نہیں ہے۔ یہ ضرور تھا سیاسی معاملات میں کہ ایران اور خلیج کے دیگر ممالک کے درمیان میں اختلافات تھے، کچھ جنگیں بھی ہوئی ہیں، لیکن بہرحال مجموعی طور پہ وہ سب انڈو ہو گیا کہ ابھی ایک اور ہمارے پڑوسی ملک چائنا نے ایران اور باقی ملکوں کے درمیان میں صلح کرا دی ہے، اور علاقائی تصفیہ ہو گیا ہے، تو یہ علاقے اب زیادہ ڈیولپ کریں گے۔ تاریخی طور پہ دیکھیں تو میں نے جیسے ذکر کیا اس کا نام پرشیا تھا، اور یہ گریٹر ایران کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ 4000 BC قبل مسیح جو ہے اس تک کا یہاں پہ جو ہے اس کا پاس ریکارڈ موجود ہے۔ 1979 میں اسلامی انقلاب آیا تھا، ٹھیک ہے، اور اسلام جو آیا تھا وہ 637 سے لے کے 651 کے دور میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے ذریعے آیا تھا، اور پاکستان سے بہت اچھے تعلقات ہیں ہمارے، اور ہمارے یہاں جو ہے نا وہ ٹرین سے، ریل سے بھی، جہاز سے بھی، اور باقی جو ہے نا بسوں سے بھی رابطہ ہے۔ کسی زمانے میں یہاں سے بسیں جو حج کرنے کے لیے بائی روڈ بھی جایا کرتی تھیں تو ایران سے ہوتی ہوئی جاتی تھیں۔ امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے لیے حوصلہ افزا ہوگی، اور ہمیں پتہ چلے گا کہ بڑے دنیا کے اہم ملک، بڑے ملک یا ہمارے ہمسائے ملک، ان کا ماضی، حال، مستقبل کیا ہے۔ اپنا اس چینل کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔